تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں تقریباً یہ جو دو رکوع ہیں، جو واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی معزز، مکرم اور انتہائی مشفق اور یوں کہہ لیجئے کہ لاڑ اور پیار والی امت تھی۔ اللہ نے بڑے بڑے انعامات اس امت پر کیے، بڑے بڑے پیغمبر اس امت میں مبعوث فرمائے۔ جب ان لوگوں نے ناشکری شروع کر دی تو اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری پر نعمتیں بڑھتی ہیں، باقی رہتی ہیں، ناشکری پر اللہ رب العزت نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اور یہ ضابطہ اللہ کا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہی چلے گا۔ تو ان پر بہت سارے احکامات اللہ کی طرف سے آتے تھے، ان کی طبیعت بن گئی ان حیلوں، کسی بھی حیلے اور بہانے سے ان احکام کو ٹالنا، ان کے اندر نقص نکالنا، عیب نکالنا۔ اسی طریقے سے جہاد جو ایک اہم فریضہ تھا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اسلام کو بھی فروغ دیتا تھا اور شان و شوکت بھی ان کو عطا کرتا تھا، تو اس سے جی چرانا شروع کر دیا۔ تو جب اس طرح کی ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جانے کے بعد، اس سے پہلے بھی بڑی ذلت کا زمانہ گزرا ہے، فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر کے کام کاج کراتا تھا۔ پھر اللہ نے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے ان کو عزت سربلندی عطا فرمائی، لیکن یہ عزت ان کو زیادہ راس نہ آئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی ناشکری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جس میدان کے اندر تھے، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، اصل میں ان کو حکم ہوا تھا کہ جہاں سے تم آئے ہو، فلسطین سے، ارض شام سے، وہاں پر جاؤ اور مصر سے نکلو اور وہاں جا کر کے اپنے آبا اور اجداد کی جو زمینیں ہیں دشمنوں نے جن پر قبضہ کر لیا ہے، وہاں جا کر کے قوم عمالقہ سے اس کو آزاد کراؤ اور وہاں جا کر کے رہو۔ تو بزدلی اتنی ان کے اندر آ چکی تھی، کچھ لوگ پہلے دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے گئے کہ ہم جا کر کے جائزہ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں آ کر کے رپورٹ پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو، قوم کے سامنے کوئی بزدلی کی بات مت کرنا آ کر کے۔ چنانچہ لوگ گئے، جب واپس آئے تو وہ اپنے اس وعدے پر بھی پورا نہ رہ سکے اور موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تمہارا رب لڑو، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جرم کی سزا میں ان کو 40 سال کے لیے ایک میدان میں اس طرح نظر بند کر دیا۔ صبح سے شام تک سفر کرتے ہیں، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی آڑ ہے،
اس وادی تیہ سے باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس جگہ کو چاہے قید بنا دے، جیل بنا دے، اور جس جگہ کو چاہے وہ گلزار بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیے آگ کو گلزار بنا دیا، تو اس کی شان ہے۔ گر او خواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود۔ اگر وہ چاہے تو غم کو سرور بنا دے اور سرور کو غم بنا دے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون بھی دنیا سے چلے گئے، پھر ان کے بعد جو ان کے نائب بنے یوشع بن نون وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تقریباً 300 سال کا زمانہ اس طرح گزرا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغمبر ان کے درمیان مبعوث نہیں ہوا۔ قاضی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ لوگ چونکہ انعام یافتہ تھے تو ان کو پتہ سب کچھ تھا کہ نبی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور دشمن ان کے اوپر چڑھ آئے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کو شہروں سے ویران کر دیا۔ تو بڑی ذلت و رسوائی کا زمانہ، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1100 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد کا واقعہ۔ بڑی اس کے بعد ان کی جو نسل تھی اس کے اندر سے کوئی عورت حاملہ رہی، جس کے بطن سے انہوں نے سب نے مل کر کے دعا کی، الہی اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو نبی، جن کا نام شمویل یا سمویل اس طریقے سے بڑا شین چھوٹے سین دونوں سے آیا ہے، جو بھی ان کا نام تھا، بہرحال پیغمبر ہے، ہم ان کا احترام کرتے اور کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی شان میں تو ادنا گستاخی کفر ہے، تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے قوم کا مزاج جانتا ہے ہر آدمی، تو ان کی جو تاریخ تھی وہ بھی ان کے سامنے تھی۔ حضرت شمویل ان کے درمیان رہتے رہے، جو کچھ ان سے اللہ کے احکام ان تک پہنچتے رہے ان کو پہنچاتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر اس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں جینے کا، اس لیے انہوں نے وقت کے نبی سے دعا کی درخواست کی اور آ کر کے کہا اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دو ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ، ایسا ملک، ایسا لیڈر متعین کر دیں کہ جس کی سرپرستی میں ہم جمع ہو کر کے اپنے دشمن سے مقابلہ کریں۔ اب دیکھیے حضرت شمویل جو تھے وہ ان کے مزاج سے واقف تھے کہ درخواست تو کر رہے ہیں دعا کی، چلو اللہ سے کر بھی دیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی دعا کرواتے تھے، پھر بات مانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم یہ بتاؤ بات کو مانو گے بھائی؟ اگر اللہ کی طرف سے کسی بادشاہ کو متعین کر دیا تو کیا اس کی اطاعت میں جو کچھ کہا جائے گا بات مانو گے بھی، ویسے ہی بس دعا کرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات مانیں گے نہیں، اطاعت کریں گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے دشمن کا مقابلہ نہ کریں، جبکہ ہمیں ذلیل کر دیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اس لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جس چیز کا ڈر تھا حضرت شمویل کو کہ بھائی یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وہی ہوا۔ اس کا ذکر ان آیات میں ہے جو آج آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ باقی لمبا واقعہ ہے، جیسے جیسے واقعہ آئے گا اشارہ انشاءاللہ وہیں پر کرتے رہیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، الم تر الی الملأ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا یہاں پر رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت بصری نہیں، چونکہ یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے نبی علیہ السلام سے۔ الم تر الی الملأ، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں جانتے، الی الملأ، ان بڑے لوگوں کے بارے میں جو اپنی قوم کے وڈیرے، چودھری اور بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہی پروگرام بناتے ہیں،
تو بنی اسرائیل کے جو اس وقت کے بڑے لوگ مانے جاتے تھے، چنندہ لوگ، ملا اسی کو کہتے ہیں، قوم کے قبیلے کے بڑے لوگوں کو۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان بڑے لوگوں کو، چودھریوں کو، وزیروں کو، ان کو نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جن کے پاس قوم کی ذمہ داری تھی، وہ بڑے لوگ حضرت شمویل کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، یہاں پر نبی کا نام نہیں ہے لیکن مفسرین نے وہی نام لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جب انہوں نے کہا نبی سے ابعث لنا ملکا، متعین کر دیجئے، مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ملک، بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک کو کہتے ہیں۔ دیکھو زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، ملک مانے بادشاہ، اور ملک کے معنی سلطنت، اور ملک اگر کہیں تو ملک مانے فرشتہ، تو معنی بدل گئے نا۔ تو انہوں نے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی لیڈر، بادشاہ متعین کر دیجئے۔ کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، اب مار بہت کھا چکے ہیں، اب کھانے کی صلاحیت نہیں رہی، اس لیے ہم اپنا حق لڑ کر کے واپس لیں گے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اور دشمن سے اپنا حق لیں گے۔ قالا، حضرت شمویل نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس بات کا اندیشہ ہے تم پر کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا، چونکہ ابھی تو ہے نہیں، تم کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے گا تو فرض ہو جائے گا، تو ڈر اس چیز کا ہے ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو تم پر جہاد اور قتال فرض کر دیا جائے اور پھر تم جان چرانے لگو، کیونکہ نبی تو جانتے ہیں قوموں کے مزاج۔ قالوا، تو یہ لوگ جو چودھری قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جو درخواست لے کر کے آئے تھے، قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا حضرت، ایسا نہیں ہوگا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، جبکہ قتال کے اسباب موجود ہیں، اور ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، وابنائنا، ہمارے ساتھ ہمارے اولاد بیٹوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، اب وقت کے نبی نے اللہ سے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے بھئی، قوم کے اندر جذبہ ہے تو اچھی بات ہے، اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قتال فرض ہو گیا، اور بادشاہ بھی اللہ نے متعین کر دیا درخواست پر، تو جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز سامنے آئی کہ ان میں سے جو درخواست لے کر کے آئے تھے، چند لوگ اپنے وعدے پر ٹکے رہے اور اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی کو فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ گئے، الا قلیلا منہم، بجز چند لوگوں کے، قلیل آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک طرف کثیر ہے ایک طرف قلیل، چند لوگ، مٹھی بھر جماعت باقی رہ گئی اور باقی سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں تک اس واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ آیا ہے۔ آگے وقال لهم نبیہم، حضرت شمویل نے ان سے کہا، وقال لهم نبیہم، ان لوگوں سے ان کے نبی جو اس زمانے کے نبی تھے جنہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ طالوت کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ سب باتیں جو اگر دیکھا جائے تاریخی باتیں ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنا ان کے اوپر موقوف نہیں ہے، اسرائیلی روایات کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات طے ہے وہ غریب خاندان سے تھے
اور ڈیل ڈول کے بڑے لمبے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے اسمارٹ، جسمانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بڑی شخصیت تھی، لیکن قوم اور قبیلے کے اعتبار سے چھوٹی قوم کے آدمی تھے۔ تو اب بنی اسرائیل کو دقت ہوئی کہ یار ہم نے بادشاہ تو بنا لیا، لیکن یہ تو بادشاہ جو ہے بہت نیچے سے آ گیا ہمارے اوپر۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اللہ کا قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے کہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے یہاں تو یہ سب کچھ چلتا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تو جو تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کیا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہم پر بادشاہت کا حق نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم سلطنت اور حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھیے پہلے تو دعا کرائی بادشاہ مقرر کرو، جب بادشاہ مقرر ہو گیا تو اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم اس سے زیادہ مطلب حق رکھتے ہیں، استحقاق ہمارا ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر کس کے اوپر جاتی ہے؟ مال پر۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا نصیبے والا ہے اور یہی قوم کی لیڈری اور قیادت کا مستحق ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں جو بگاڑ چلا ہے نا، لوگ جھوٹی سچی دولت اور شہرت اکٹھا کر کے لیڈرشپ کا خواب دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ، لوگ اسی کے ہاتھ میں جا کر کے جھنڈا تھما دیتے ہیں، آپ ہی چلو جی آگے۔ یہ نہیں دیکھتے حرام طریقے سے کمائے حلال طریقے سے۔ اب دیکھ لو الیکشنوں کے اندر، گاؤں کے اندر جو پردھان ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ایک مرتبہ پیسہ اس کے پاس ہو جائے تو سب اسی کی چارپائی پہ جا کر کے جی بس اس مرتبہ تو چناؤ آپ کو لڑنا ہے۔ یہ قوم کا مزاج ہے اور یہ اب سے نہیں پہلے سے چلا رہا ہے۔ تو ان کو بھی لگا کہ یار اس کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، مالدار تو ہے نہیں، وہ گمنام آدمی ہے، اور اگر اس کو لیڈر بناتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کچھ دلائل اتنے مضبوط اور وزنی بیان کیے ہیں کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما ہے، مشعل راہ ہدایت ہے کہ دیکھو لیڈرشپ کا حق کس کو ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ مالداری کا اس میں دخل نہیں ہے، صلاحیتیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے اس کے پاس، اور اس کا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، اور وہ سب چیزیں اللہ نے طالوت کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ تو طالوت اور جالوت کا آگے چل کر کے واقعہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح نیک اعمال کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔